والأنعام والدواب، اسی طرح ہم نے انسان پیدا کیے، اسی طرح ہم نے اس دھرتی پر کچھ اڑنے والے، کچھ چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ تیرنے والے جانور بھی ہم نے پیدا کیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وفی الارض قطع متجاورات، ہم نے اس زمین کی درجہ بندی کی۔ یہ آواز نہیں آئے؟ اشارے سے بولیے، آواز نہیں آئے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہمیں تو آداب ہی نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے کہا، رسول نے کہہ دو۔ بدبختوں، جب قرآن کا سماع ہو رہا ہو تو چپ ہو جائے، اس لیے کہ ادھر کافر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے حواریوں کو، جب یہ قرآن پڑھو تو والغوفی، شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارے شور میں محمد کے قرآن پڑھنے کی آواز دب جائے۔ اللہ نے ان کے جواب میں کہا، نہیں مومنو، میں حکم دیتا ہوں، یستمعون القرآن، جب قرآن سنو انصتوا لہ، تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں غلبہ ملے گا، ہم تمہیں کہتے ہیں لعلکم ترحمون، ہم تم پر رحمتوں کی بارش برسائیں۔ یہ جانور پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ پورے یقین کی اس کی جوانیوں سے کہو، یہ جانور پیدا کرنے والا کون؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ زمین کی درجہ بندی کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ اب دھی کے بیمار پیدا ہو گئے۔ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد۔ تم اپنی کھیتی کو ایک ہی پانی اور ایک ہی قطع زمین دیتے ہو، اس ایک پانی اور ایک زمین کے ملاپ سے پیدا ہونے والے درخت بھی مختلف پیدا کرتا ہوں، ان کی جسامت بھی مختلف، ان کے پتے بھی مختلف، ان کے پھل بھی مختلف، پھلوں کا سائز بھی مختلف، اور پھلوں کی لذت و ذائقہ بھی مختلف۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون؟ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ان کے ذائقے بھی الگ الگ بنائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب کیا ہے؟ دعوت فکر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دعوت فکر ہے۔ ایک اور نعمت، ابھی ہم نے وہ جو نعمت بیان کی ہے نا، وہ آخر میں کھڑی ہے، اس تک بعد میں جائیں گے۔ ابھی تو نعمتوں کے گلدستے سے تھوڑے تھوڑے پھول چن رہے ہیں۔ ایک اور نعمت کے گلدستے کا ایک اور پھول، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. آگے کیا ہے آپ لوگ؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. علماء کو میں دعوت فکر دوں گا کہ کبھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پر غور کرنا. فرمایا ہم نے تمہاری زیب و زینت کے لیے تمہارے لیے جانور بنائے. کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، کچھ تمہاری شان و شوکت بڑھاتے ہیں، کچھ تمہیں خون مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہیں گوشت مہیا کرتے ہیں، اور کچھ تمہیں تمہارے جوتے بنانے کے لیے اپنی کھال پیش کرتے ہیں. یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ ہی. ایک اور مقام پر دعوت فکر دی. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے اونٹ نہیں دیکھا؟ بابا والوں اونٹ دیکھا تھا؟ آپ کے ہاں تو ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں جب وہ گزرتے ہیں. اونٹ دیکھا ہے نا؟ رج کے دکھے نا. قرآن کہہ رہا ہے کبھی اونٹ کو دیکھا تم نے؟ کیسے ہم نے اسے پیدا کیا. اب آج کل کا یہ بچہ کہے گا، ہم کہیں گے کہ اونٹ کی کیا کمال ہے، اللہ نے اونٹ کا کیوں ذکر کیا. لیکن بھاگ والوں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا آج سے 1700 سال پہلے، اس وقت پتہ کیا تھا؟ اگر میں سائنس کی زبان میں کہوں تو یہ جو اونٹ ہے نا، یہ اس دور کا 747 جمبو جیٹ تھا. یہ جمبو جیٹ دودھ پلاتا تھا، وزن اٹھاتا تھا، سواری کے کام آتا تھا، گوشت خدمت میں پیش کرتا تھا. کئی دن اس کی پیاس کی برداشت اتنی ہے کہ بغیر پانی اور کھائے کے یہ گزارا کر لیتا ہے. اپنا خون بھی دیتا تھا، گوشت بھی دیتا تھا، دودھ بھی پلاتا تھا، اور لکھوں تک صحرا میں ایسے چلتا تھا جیسے کوئی جہاز جا رہا. اس لیے اللہ نے دعوت فکر دی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کو بلند کرنے والا کون؟ یقین کی قوت سے جواب دینا ہے. زمین کو بچھانے والا کون؟ زمین پر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کو مستحکم کرنے والا کون؟ فرمایا آگے چلو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ملائیشیا میں ایک عیسائی نے سوال کیا کہ جب اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں تو ادھوری بات کی ہے. تمہارے خدا نے قرآن میں جب نعمتیں گنوائی ہیں تو ادھوری بات کی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ تمہارے قرآن نے ہوائی جہاز کا ذکر نہیں کیا، ٹرین کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی تو نعمت ہے. ٹیلی فون کا ذکر نہیں کیا، فیکس کا ذکر نہیں کیا، کمپیوٹر کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا مسٹر کرسچن،
یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا جود ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر صرف وہ نعمتیں گنوائیں جو ان لوگوں کے سامنے تھیں۔ اگر آج کی نعمتیں بھی گنوا دیتا تو اس وقت کا سننے والا رسول کی زبان پر یقین نہ کرتا۔ انہوں نے تو معراج جیسی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے علی گڑھ کے چند بے وقوفوں نے حضرت اعتراض کیا کہ یہ تو عقل سے باہر ہے۔ نام اسلامی، کام کافروں سے بدتر۔ کبھی معراج سمجھ نہیں آتی، کبھی یونس عصمت انبیاء سے باہر کر دیتے ہیں، کبھی عثمان پر نعوذ باللہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ پناہ مانگیے۔ انہوں نے تو معراج کی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل معترض ہو کر باب صداقت پہ گیا۔ کہاں گیا؟ اور باب صداقت پر مکین کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر آئے، فرمایا آج تو تیرے رسول نے حد کر دی، معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی ابھی سن کے آیا ہوں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے ایک حصے کے بھی ایک لمحے میں میں اقصیٰ تک گیا، وہاں نبیوں کی امامت کروائی، اقصیٰ سے مختلف آسمانوں پر گیا، وہاں انبیاء سے استقبالیہ کروایا، اللہ کی جنت دیکھی، جہنم دیکھی، عرش دیکھا، کرسی دیکھی، اور پھر اللہ کے جوارات اور اس کی رحمت اور اس کے قرب سے ہو کر اسی لمحے میں واپس اپنے گھر بھی پہنچ گیا۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ صدیق کو کہتا ہے اب یہ بتا کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ تو صدیق کا جواب سنو گے بھاگو دو، باب صداقت کا اس مکین نے جواب دیا، ابو جہل اگر یہ بات تو کہتا ہے تو ماننا کفر ہے، لیکن اگر میرے محمد نے کہی ہے تو نہ ماننا کفر ہے۔ کہنے لگا عقل سے کام لو، عقل سے کام لو ابو بکر۔ ابو بکر نے جواب دیا ابو جہل ہم عقل و خرد کی تمام صلاحیتیں اپنے محمد کے یقین پر قربان کر چکے ہیں، اب یہ عقل ہماری عقل نہیں ہے، ہم نے محمد پہ گروی رکھ دی ہے یہ عقل۔ اقبال کہتا ہے نا حضرت بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، اور اسے تنہا اس وقت چھوڑو جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، تو پھر عقل نہیں چلے گا، پھر دل کی چلے گی، دل کی۔ کہنے لگا اچھا اب تو میرا سر نہ کھا، میں جاتا ہوں اپنے مربی کے پاس، اپنے آقا کے پاس، میں اسی کی زبان سے سنتا ہوں۔ ابو بکر چلے، باب صداقت سے ابو بکر باب نبوت کی طرف آیا۔ علماء کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، علماء سنیں گے، جب ابو بکر وہاں سے چلے مسجد نبوی کی طرف آنے لگے، دار ارقم کی طرف آنے لگے، مکہ المکرمہ میں، تو نبی کی نگاہیں منتظر تھیں اپنے کسی مصدق کی، نبوت کی آنکھیں منتظر تھیں کسی مصدق کے آنے میں،
سامنے ہوئے، فرمایا میرے صدیق کو راستہ دے دو، اسے میرے قریب آنے دو۔ صدیق قریب آئے، قدموں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنایا، معراج کا پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جہاں وقفہ کرتے صدیق مہر لگاتا، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا، مجھے جبریل نے آ کے جگایا، فرمایا صدقتا یا رسول اللہ۔ کہا پھر مجھے مسجد حرام میں 2 نفل پڑھائی، کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ فرمایا وہاں سے مجھے براق پہ بٹھایا، مسجد اقصی میں اتارا، پھر نبیوں کی امامت کروائی، مصلی پہ کھڑا کیا، وہ مقتدی تھے، میں امام تھا۔ صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ پھر میں پہلے آسمان پر گیا، آدم نے استقبال کیا، پھر ابراہیم نے کیا، پھر یوسف نے کیا، پھر موسیٰ نے کیا، پھر عیسیٰ نے کیا، آخری آسمان پر صدیق کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ۔ یہ بات کرتا ہے، صدیق صداقت کی مہر لگاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، علماء موت کر لے کہ فکر دیا کہ فکر کی امامت کی ہے۔ اور آخر میں ابو بکر نے یہ کہہ کر عشق کو محبت کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عشق کو تکمیل آشنا کر دیا یہ جملہ کہنے کے بعد۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ کہہ دو صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ میں پہلا مصرع کہوں گا، آپ دوسرا کہیں گے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام، زور سے کہو صدیق۔ میں پہلا کہوں گا، آپ دوسرا کہیں گے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ عشق کی جوانیوں سے کہو تو مزہ آئے، اس قدر تو آواز بڑھا دو کہ تہران کی دیواروں تک پہنچنی چاہیے، تہران کی دیواروں تک تمہاری آواز پہنچنی چاہیے۔ اور ہم تو بہت دور ہے تہران سے، تم بلوچستان والے تو قریب ہو نا، تو آواز پہنچا دو۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یہ باہر جو کھڑے ہیں یہ بھی بلند آواز سے کہیں گے، یہ جو برآمدے میں ہے یہ بھی بلند آواز سے کہیں گے، ورنہ میں صدیق کا دشمن سمجھوں گا تمہیں۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں رہے گا۔ اب میں کہوں گا دنیا عدالت، آپ کہیں گے فاروق تیرے نام۔